اس کے بعد اس کے پاس مسلم کی شادی ہوتی ہے پہلے لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے کیسی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے کئی لوگ دیکھتے ہیں لڑکے کی ماں دیکھتی ہے اس کا باپ دیکھتا ہے اس کا بھائی دیکھتا ہے کہ بھائی لڑکی اچھی ہونی چاہیے چار دن چھوڑنا چاہیے لڑکی اچھی ہونی چاہیے خوبصورتی ہونا چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے کیسے کرتے کرتے ان کی شادی ہو جائے گی کیونکہ یہ زندگی کا سودا ہے ارے یہ ایمان کا سودا ہے جو قرآن کو پڑھو گے یہ ایمان کا سودا ہے آخرت کا سودا ہے یہ ہر آدمی کے پاس جا کر برباد نہیں کیا جائے گا یہ سننے کے پاس ایسی بہن اس کے پاس ہوتی قرآن پڑھنے میں کہتا ہوں میں نے ایک دن اپنی اس بات کو یہاں کہا رسول کو میں جنا دوں کہ دیکھو قرآن کے بارے میں یدل به کثیرا یهدی به کثیرا وما یضل به الا الضالین یہ جانے کہ یہ قرآن پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں اور اللہ بھی کہتے ہیں کب تم سنی کے پاس پڑھو گے ہدایت پاؤ گے قادیانی کے پاس پڑھو گے گمراہ ہو جائے گا کافی کے پاس پڑھو گے ہمارے برادری کے لوگ بہت سارے سنی کے علاقے ہیں میں نے ہم کو بالکل بیدار سے بالکل چیک کیا کہ یہ کیوں سنی کے علاقے ہیں یا اندر سے وہی ہے سمجھے کچھ لوگ بات کر رہا ہاں اسی طرح جو خانقاہوں میں کچھ داؤ بیٹھے ہیں یہ سب سنی نہیں ہے اگر پکے سنی آپ کو ملیں گے تو یہ بات سمجھے نا ہاں یہ کہ لوگ کہاں تم بیٹھ رہے ہو اور پھر دیکھو کہ قرآن کی اس 7 پانے کی شاید میں کہ جب ان لوگوں نے ہاتھ کو پہچانا تو انہوں نے کیا کہا ربنا آمنا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا اے اللہ ہم ایمان لائے یعنی جو ہم نے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا ہم ان کو ایمان لائے قرآن سرکار کی زبان سے سنا جا رہا ہے اور ایمان اور لوگ آ رہے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں جن کو سرکار کو ایمان لایا آپ کو پتا ہے کہ باوجی صاحب کا کیا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے کہ غلام شاہ صاحب کا خاندان کا وہ اس بات کو لیکن یاد رکھو کہ جس مسلمان نے ہمارے آقا کو ایک بار ایمان کی حالت سے دیکھا کوئی ایمان ابھی اسے نہیں پڑی نہ حج کیا نہ زکات کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں انتقال کر کے تو غوث پاک سے ان کا مقام بہت یہ کیا بات ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا قاری اور حج کرنے والا حاجی ہے نا یا اس کے زور دیکھ لیجیے لیکن جو سرکار کو دیدار کرنے والا ہے وہ صحابی اور پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مقام صحابی کا قرآن کو دیکھنے والا پڑھنے والا ہر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دو مقام اس کو ہو سکتے ہیں حدان ہو سکتا ہے قطب بھی ہو سکتا ہے قطب الارشاد ہو سکتا ہے باوجی صاحب کا مقام قطب الارشاد بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے لیکن صحابی کو صحابی کوئی بن نہیں سکتا وہ فیکٹری بند ہو گئی ہے وہ فیکٹری مدینے میں تھی جب تک تھی ابھی ساری ہو سکتا ہے اور سرکار نے آخری گفتگو میں کہا کہہ تو پھر کو مستقبل میں تمہارے یہاں دو بھری چیز چھوڑ رہا ہوں اول ہونا کتاب پہلی خدا کی کتاب اور دوسرے فطرت میری اہل بیت جب تک تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے اور جب تم ان کو پکڑ لو گے تو تم ہوش پر حق کا یہ ہوش تم ہوش پر مجھے ملو گے کتاب بھی ملے گی اہل بیت بھی ملے گی اور جو اس رشی کے ساتھ کتاب بھی کیا کہا کتاب اللہ ہے حبل ممدود نبی رشی ایک سرا اس کا خدا کی آتما ہے اور دوسرا سرا مصطفیٰ کا جو ان کے ساتھ جڑے رہیں گے نا مدرسے میں کہیں چلے جاؤ اس بات کو توفیق دیا سرپنچ بن گئے 5 بن گئے مدرسے میں پہنچ جاؤ پھر کتنے دن کی ایک فون کو کیوں کرتے نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں ایک فون کو کیوں دے دیا تو کم سے کم آپ کے اس فون سے نماز پڑھے آپ کو فائدہ ہوگا نہیں اور یہ سوٹ آپ نے اصلاح صاحب کو بلا کے سردار صاحب کو دے دیا تو کھڑے کھڑے پیشاب بھی کرے وہ پھر ہمارے کا رشتہ ہے میں آپ کو بہت سی سنت کر رہی ہے بخاری کی حدیث بلا یاکلوا طعامک الا تقی حدیث یہ نہ ہے کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی اگر قرآن پڑھنے والا کھائے تو تم کو کیا چاہیے اور بخاری چاہیے آپ کو کیا جب قرآن پڑھنے والا آپ کا کھانا کھائے گا وہ کھانا کھائے گا قرآن یاد کرے گا اور
دادلے کو پڑھایا تھا الہ یوم القیامہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور مرنے والے کی ماں کو بھی بخش دے گا خدا، اور باپ کو بھی بخش دے گا، اور دادے کو بھی بخش دے گا، جو سنی ہے تو بخش دے گا۔ مدرسے میں جاؤ اور ان کا فَاكْتُبُوا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اللہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو گواہی حق کی دینے والے، حق کے ساتھ رکھ۔ یعنی پہلے آپ سمجھو نا، یہ نئے لوگ کہاں گے، میں نام یاد بتا سکتا، بہت سارے ہمارے ڈاکٹر یا کچھ ماسٹر جو پٹنہ میں بہار میں یا دہرادون میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لوٹ کے وہ کئی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں اس ٹائم نہیں کرتے۔ تو یہ ایک نئی ایجاد ہے، لو بیک لو بیک۔ اور یہاں قرآن کا اعلان کرتا ہے کہ پہلے کو ساتھ رکھو، یعنی اصحاب کے ساتھ رکھ، اہل بیت کے ساتھ رکھ، غوث اعظم کے ساتھ رکھ، خواجہ اجمیری کے ساتھ رکھ، اور اعلیٰ حضرت سعادت بریلوی کے ساتھ رکھ۔ پہلو کے ساتھ رکھ، ہم کو جو جن نے گواہی حق کی دی ہے ان کے ساتھ رکھ، جھوٹوں کے ساتھ مت رکھ، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ جد الحل الجماعت، اللہ تعالیٰ کا جماعت، وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ نماز پڑھنے والی جماعت نہیں ہے، وہ جماعت اہل سنت جماعت ہے، خالی جماعت والی پر نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ جماعت یہ قیامت تک رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کرے گا، ختم کرتے کرتے خود ہی ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس کو خدا کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حبیب صاحب خدار کی والدہ کو، والد کو، یہ جتنے بھی مردان ہیں، اور کیونکہ ان میں مدارس وہ خدمت کی ہے، مساجد کی خدمت کی ہے، دعا کرو تو خدا قبول کرے، اور ان کی والدہ کو جنت الفردوس اور ہم سب کو اندر رکھے۔ اس کے بعد آپ میرے خیال میں جو حکم ہوگا وہ